اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ کچھ اس طرح کے کام ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر احادیث کے اندر بتائے ہیں کہ اگر ہم مومن ہوتے ہوئے بھی ان کاموں کو بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعتذروا، تم آج بہانے مت بناؤ، قد کفرتم، تم کافر ہو گئے ہو، قد بے شک تم کافر ہو گئے ہو، اس کے اندر شک نہیں، جہاں قد ہوتا ہے اس کا مطلب بے شک تحقیق تم کافر ہو گئے ہو، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو تم۔ آج ہم موضوعات اب دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ سارے ہی لوگ مسلمان ہیں لیکن سارے ہی لوگ مسلمانی سے دور ہیں۔ ہم قرآن کا نام لے کے قرآن سے دور ہیں، اور پچھلے اعتکاف میں نے دیکھا کہ خواتین تراویح کے لیے آ رہی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں موبائل تھے اور موبائل سے انہوں نے قرآن کھولا ہوا تھا اور وہ اوپر دیکھ کے تراویح کا قرآن سن رہی تھی۔ جب سجدے کی آیت آئی تو انہوں نے سجدہ نہ کیا، حالانکہ ساتھ والوں نے سجدہ کیا، سامنے دیکھ بھی رہی ہیں کہ سجدے کی آیت آئی ہے پھر بھی ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو میں کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم قرآن سے کتنے دور ہیں، اسلام سے کتنے دور ہیں ہم۔ اسی طرح جس طرح اچھا وہی بندہ اسلام سے دور ہوتا ہے جو قرآن سے دور ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا اور صرف اس کی ریڈنگ کی، اس کو نہیں پڑھا، اس کو نہیں سمجھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے سمجھا نہیں اس نے پڑھا ہی نہیں۔ اور بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ آج کے بچے انگلش بڑی آسانی سے اور بڑی روانی سے ریڈنگ کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے پلے سے، انہوں نے اپنی پہلی کلاس سے، اسکول کے پہلے دن سے انہوں نے انگریزی سیکھی ہے، تو انگریزی کی ریڈنگ کر لیں گے اور بعض اوقات ان کو ترجمہ نہیں آتا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اخبار دے دیں کہ بیٹا اخبار پڑھ کے سنا دو تو اخبار پڑھ کے سنا دے گا، لیکن جب ہم پوچھیں گے کہ بیٹا اخبار پڑھ لیا تو وہ کہے گا ہاں، لیکن جب ہم پوچھیں گے کس کے اندر کیا خبر آئی ہے آج کی کل کی تو وہ کہے گا امی نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا اسے؟ جب کہ اخبار اس نے پڑھ لی ہے، اس نے صرف ریڈنگ کی ہے، اس نے سمجھ کے نہیں پڑھا۔ تو یہی حال ہمارا ہے، ہم نے طوطے کی طرح قرآن کو پڑھا اور قرآن کو پڑھ کے بس ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے مسلمانی کا حق ادا کر دیا، حالانکہ اب بھی ہم اسلام کے اندر داخل بھی نہیں ہوئے، قرآن پڑھ کے بھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ کتنے ہی وہ غلط کام ہیں معاشرے کے اندر جو آج کے مسلمان کرتے ہیں اور ان کو پتہ تک بھی نہیں کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ مثلا ایک مثال ہے، بازار آپ دیکھیں جمعے کا ٹائم کھلے ہوئے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا ٹائم ہو جائے وَذَرُوا الْبَيْعَ، بھائی کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو، خرید و فروخت، بھائی کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت، اس کا مطلب یہ خرید بھی نہیں کرنی، فروخت بھی نہیں کرنی۔ تو جو گھر سے نکلے خریدنے کے لیے وہ اپنا حال دیکھیں، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا حال دیکھیں، اور وہ مسلمان ہیں تو کیا پھر وہ مسلمان باقی ہیں؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ ہم نے اسلام کا مذاق اڑایا، ہم نے دین کا مذاق اڑایا اور اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم مسلمانی کی فرسٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ معززات، کبھی دیکھا کرو ان لوگوں کے تاریخی واقعات پڑھا کرو وہ جن کا جنت انتظار کرتی ہے، ان کے کبھی تاریخی واقعات پڑھا کرو۔ ایک واقعہ اگر آپ سن لینا تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم نے کوئی ایک نماز پڑھ لی، ایک سونے والی پڑھ لی اور سارا دن جو ہے اللہ کی نافرمانیاں کی اور سمجھا کہ ہم تو جنت کی فرنٹ سیٹ ہمارے لیے پڑی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار سارے قرآن کا انکار ہے۔ اور وہ جو صحابہ کرام ہمارے نبی کے ساتھ گئے تھے، کسی غزوے کی بات ہے، کسی غزوے میں ہمارے نبی کے ساتھ کیا ہے، رستے میں پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، کچھ صحابہ کرام آپس میں ہنسنا شروع کر دیا دوسرے کی بات کر کے کہ یہ دیکھو
अब ये बैठे हुए हैं या फिर ये खुश हैं, देखना कल को मार का लगा, ये दौड़ेंगे पीछे, ऐसे हो जाएगा, ये डरेंगे। इस तरीके से वो मजाक वाली बातें कर रहे थे। एक सहाबी ने सुन लिया, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम है तुम्हारी बात को जरूर नबी पाक तक पहुंचाऊंगा। हम डरने वाले नहीं हैं, मार का करेंगे, लड़ेंगे हम काफरों से। हम लड़ने के लिए घर से निकले हैं, पीछे हटने के लिए नहीं निकले। कहने लगे हम तो दिल लगी कर रहे हैं, वैसे ही खुश मजाजी कर रहे हैं, कुछ गप्पियां कर रहे हैं। उस आदमी ने वो बात नबी पाक तक पहुंचाई। जमात की सलाह के लिए अगर आपने कोई बात दूसरे तक पहुंचाई है, इसके अंदर गीबत नहीं है, जिसके अंदर सलाह है। और जिसके अंदर सलाह नहीं है उसके अंदर वो गीबत होती है। फलां की बात कर ली, देखो फलां क्या कर रही है, फलां क्या कर रही है, फलां क्या कर रही है, फलां की बात तुम लोगों के अंदर फैलाते हो, इसकी बुराई ये गीबत है। लेकिन अगर यही बात आप उससे कह दे बैठ के, मना होती हो कि नहीं, ये गलत तुम काम करती हो। मैं चाहे उम्र में छोटी हूं, चाहे मैं अक्ल में छोटी हूं, चाहे मैं माल में थोड़ी हूं आपसे, लेकिन आप गलत काम कर रही हैं। अगर आपने इस बुराई को ना छोड़ा तो मैं तुम्हारे मुतल्लकीन तक इस बात को पहुंचाऊंगी। अगर आप छोड़ दो तो यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। तुम्हारे अंदर कुछ जरूरत हो, कोई इल्म की, इल्म जिस बंदे के पास एक इल्म होता है उसके पास एक जरूरत होती है। मेरे कितने रिलेटिव हैं तो उनके घरों में टीवी था, ड्रामे श्रामे इस तरह की वो चीजें देखते थे। लेकिन जब मैं उनके घर में जाती थी, चाहे वो मुझसे उम्र में बड़े थे, चाहे वो माल में बड़े थे, मैं तो उम्र में छोटी थी, बच्ची थी उस वक्त, यानी शादी के पहले दिन थे, वो पहले साल थे, छोटे बच्चे थे। तो उनको इतना पता था कि इसने डांट देना है हमें। तो जब भी उनको पता चल जाता कि घर गए दाखिल हो गई हैं, तो फौरन अपनी टीवी को छुपा देना, उन्होंने कपड़ा डाल देना। उन्होंने तेरे इल्म का इतना रोब होना चाहिए मोहम्मद, तेरी इतनी शान होना चाहिए, तेरे सामने कोई बुराई ना कर सके। आज हमारे अंदर अगर कुछ खवातीन या वो मर्द इल्म दीन सीखते हैं, लेकिन वो अपने अंदर एक रोब नहीं रखते। उनकी बात के अंदर, उनकी चाल के अंदर, उनके फरमान के अंदर एक रोब होना चाहिए, क्योंकि वो आलिम है। और कुरान पाक के अंदर हमने कई जगह पढ़ा कि मोमिन जो होता है वो इल्म की, दीन की रोशनी में चलता है, इल्म दीन की रोशनी में चलता है वो। यानी आम मुसलमान का चलना और मोमना औरत का चलना और आम औरत का चलना, या आम मोमन बंदे का चलना, या मोमन बंदे का चलना, या गैर मोमन बंदे का चलना, इनका चलना, इनका फिरना, इनका उठना, इनका बैठना, इनका खाना, इनका पीना, इनके अंदर दिन रात का फर्क होना चाहिए। तुम्हारी चाल से, तुम्हारी ढाल से पता होना चाहिए, तुम्हारे बोल से, तुम्हारे एक लफ्ज बोलने से पहले, तुम्हारे कमरे के अंदर दाखिल होने से पहले पता चल जाना चाहिए तेरे लिबास से, तेरे हुलिये से, तेरे सलाम से कि तू इल्म वाली औरत है। ये चीजें, ये सिफात हमारे अंदर होनी चाहिए। और जब कोई बुराई कर रहा है तो आप भी हंस के उसके पास बैठ गई हैं, और जब फिर टोका तो उसको हंस के टोका है। जब तूने हंसी अपनी निकाल दी तो तेरी जुर्रत और तेरा रोब जाता रहा, बात डांट के। और हमारे नबी का वैसे फरमान है कि अगर कोई बाहर मर्द भी आया है दरवाजे पे तो आपने उनसे बात करनी है तो वो डांट डपट के अंदाज में करनी है आपने। ये नरमी और लोचदार लफ्जों के साथ हमने बात नहीं करनी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया उनको और उनसे पूछा कि आप इस तरह बातें कर रहे थे मुजाहिदीन के लिए कि जे काल को लड़ेंगे और पीछों को दौड़ेंगे, इस तरह हो जाएगा। तो कहना है अल्लाह के रसूल हम तो वैसे ही हंसी मजाक की महफिल में कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने, हमारे नबी ने फरमाया हंसी मजाक करने के लिए तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की बातें मिली हैं और कोई बात नहीं मिली हंसी मजाक करने के लिए। ला ताजिरू, आज बहाने मत, लफ्ज़ माजरत से, आज माजरतें ना करो, आज बहाने मत बनाओ। कद कफर तुम काफिर हो गए, बाद ईमानी को, ईमान लाने के बाद काफिर हो गए। वो कौन लोग थे जो जिहाद के लिए साथ गए हुए थे। आज हमने छोटी छोटी बातों का मजाक बनाया लोगों का। अगर कोई बुरके वाली है, उसको थोड़ी सी ठोकर लगी है, या वो गिरने लगी थी, या गिरी गई है, तो हम हंस के लोट पोट हो गए। बुरके पहन रही है, देखो तो सही क्या हाल बन रहा है बुरके के अंदर। एक हमारे घर में मेहमान आया तो मैंने चादर के साथ पर्दा किया और उसको दिया, उसका मेहमान का हक अदा किया, उसकी मेहमानवाजी की। तो बर्तन शर्तन उठाने के लिए लेके गई तो वो मेरे घर वाले की कहने लगा ये भाबन ले आए हो कहीं से। कहने लगे कि नहीं कुरान हदीस के अंदर है पर्दा। हाँ, वो हमारी फैमिली में भी वो कोई भाभियों की एक लड़की ले आए हैं,
وہ بھی اسی طرح بڑی ساری چادر اوڑھتی ہے اور ہر چیز کو توڑ رہی ہے، برتن پیروں کے نیچے جا رہے ہیں، ہر چیز پیروں کے نیچے لتڑے جا رہی ہے۔ مذاق اڑایا پردے کا، اور ہم نے کیا سمجھا؟ ہنس کے بات کو ٹال دیا؟ نہیں، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ اللہ کی ایک بات کا مذاق اڑایا، اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا ہم نے۔ کسی کی شلوار چھوٹی دیکھی، ٹخنوں سے اوپر دیکھی، خود کے اندر ایمان نہیں، خود کے اندر علم نہیں، عقل نہیں، اور اس کو کیا کہا؟ یہ کپڑا تھوڑا تھا بیٹا، مذاق کی حجت کی ہے اسے، کپڑا تھوڑا تھا بیٹا، امی نے لیا ہی تھوڑا ہوگا، کھینچ کے نیچے کرو اسے، اوپر سے ننگے ہو جائے کوئی نہیں خیر ہے۔ مذاق کیا ہم نے، مذاق کیا تو کیا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑایا، اور ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے ہنس کے بات کو ٹالا کر دیا؟ نہیں، بعض اوقات اتنے بات جو ہم زبان سے نکالتے ہیں جس کو ہم تھوڑی سی سمجھتے ہیں، ہلکی سمجھتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا نامہ مال کی ساری نیکیوں کو ڈیلیٹ کر کے رکھ دیتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا لیپ ٹاپ پہ کام کیا، کمپیوٹر پہ کام کیا، موبائل پہ کام کیا، آپ نے بڑی محنت سے کوئی تحریر لکھی، بڑی محنت سے کا مضمون لکھا، اور بعض اوقات لیپ ٹاپ کے اوپر مضمون کئی مہینوں میں کمپلیٹ کیا اس طریقے سے، اور پتہ ہی نہ چلا، ڈیلیٹ پہ ہاتھ لگ گیا، سارے کٹ گئے، اور اتنے پریشان ہوئے۔ بعض اوقات اتنا بڑا کام کیا وہ ہمارے ہاتھوں سے ڈیلیٹ ہو گیا، دوبارہ ہم زندگی میں کر ہی نہ سکے اسے، اس کے اوپر محنتیں بڑی تھی، اس کے اوپر وقت بڑا لگا تھا، اور اس کے اوپر دوبارہ اتنی فرصت نہ مل سکی۔ اسی طرح ہم روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقے خیرات کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے کوئی لفظ منہ سے نکال دیتے ہیں اللہ کو پسند نہیں ہے تو ساری زندگی کی نیکیاں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک مومن بندہ ہوتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج زکاتیں کرتا ہے، زندگی بھر نیکی کے کام کرتا ہے، وہ ڈرتا ہی رہتا ہے، روتا ہی رہتا ہے، ڈرتا ہی رہتا ہے۔ کیوں ڈرتا رہتا ہے؟ کہیں میری نیکیاں ڈیلیٹ ہی نہ ہو جائیں، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں، کہیں ان کا اجر نہ ضائع ہو جائے۔ اتنی محنتوں سے میرے بھائی ہیں تو میں اس سے دودھ لیتی ہوں، تو 1 روپے کا حساب کتنے ہزار بنے ہیں، 5 روپے اوپر بنے ہیں، تو بھائی یہ آپ کے 5 روپے۔ او باجی چھوڑو، کیا 5 روپے؟ آج تو تم کہہ رہے ہو بھائی چھوڑو، کل کو جب نیکیاں تھوڑی ہو جائیں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے نیکیاں تھوڑی ہو جائے تو کہیں گے بہنوں وہ دو میرے 5 روپے میرے تیرے طرف بنتے ہیں۔ تو آج دنیا کے اندر حساب ٹھیک ہے، کبھی نہ سمجھنا 1 ٹکے کا حساب، 1 روپے کا حساب، کبھی نہ سمجھنا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہیرا پھیری، لاکھ کی بھی ہیرا پھیری اور کاکھ کی بھی ہیرا پھیری، بے ایمانی دل کے اندر وہ لاکھ کی بھی اور کاکھ کی بھی، اور جس نے جتنی تھوڑی بے ایمانی کی اس کا اتنا ہی گناہ بڑا ہے، جو کم لوگوں کو پتہ اس بات کا۔ کیوں؟ اس نے اپنا 2 ٹکے کی چیز پہ ایمان ضائع کر دیا، ایمان ضائع کر دیا اپنا 2 ٹکے کی چیز پہ ہی، کہ اس میں کیا ہے؟ کسی کا 10 روپے دینے والے ہیں، یاد بھی ہے ہمیں کہ وہ دینے ہیں، کوئی بات نہیں، 10 روپے میں وہ نہیں مرنے لگا، وہ نہیں مرنے لگا تو تیرا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرن کبیرہ، آخرت کے دن جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، جو نیکیاں کاٹی جائیں گی، اور سردی کے راتوں میں گرم بستر کو چھوڑ کے آپ نے تہجد کے نفل کے لیے اپنے بستر کو چھوڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور گرم بستر کو چھوڑ کے کھلی جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم نے اپنے نوافل ادا کیے، وہ کل کو لوگ لے جائیں گے۔ جو روزے رکھے گرمیوں کو اتنی تکلیف کے ساتھ، کل کو لوگوں کی ہیرا پھیریاں، لوگوں کی غیبتیں چگلیاں جو کیجیے، لوگ لے جائیں گے سارا کچھ۔ اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمانوں کی۔ مثلاً بہتان لگانا کسی کے اوپر، نیک پارسا مومنہ عورت بھولی بالی جس کو پتہ ہی نہیں، اس کے اوپر اب بہتان لگا دیا، اور ایک ضعیف روایت کے اندر آتا ہے اس بندے کی 100 سال کی نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ ڈیلیٹ والے بٹن کے اوپر ہاتھ لگ گیا آپ کا، تمہیں پتہ نہیں تھا؟ اور ایسا کیوں ہو گیا؟ اتنا بڑا گناہ کیوں ہوا؟ اور جس نیکی کے اوپر تہمت لگائی ہے وہ جل رہی ہے اندر سے، جس کے بارے میں تو نے اس طرح کی بات کہہ دی ہے وہ رسوا ہو گئی ہے، معاشرے کے اندر، برادری کے اندر، وہ اپنے علاقے کے اندر رسوا برباد ہو گئی ہے، وہ اندر سے گھن کی طرح وہ اندر ہی اندر وہ اپنے آپ کو نوچ رہی ہے، اور آپ سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھ رہی، کیونکہ وہ نہیں لے سکتی آپ سے، کوئی اس کا ساتھ نہیں دینے، اور اللہ ساتھ دے گا کل کو اس کا،
اور بعض اوقات جب اپنے شاید کم لوگوں کو معلوم ہے جب نئے نئے موبائل نکلے تھے تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا چلانے کا. کبھی کسی کو میسج کر دیا آئی لو یو, کبھی کسی کو میسج کر دیا, اور جب کسی نے کال کی تو کہا یہ تمہاری جس کا نمبر ہے یہ تو مجھے میسج کرتی ہے روز ہی, یہ تو کالیں کرتی ہے مجھے روز ہی. اور وہ بیچاری ان پڑھ جس کو نہ میسج کرنا ہے نہ جس کو کال کرنی ہے. تو اس طریقے سے کتنے ہی گھر اجڑے تھے, کتنے ہی بچیوں کو طلاقیں ہو گئی تھی اس وجہ سے. جب سامنے والے نے کہا یہ تو روز میسج کرتی ہے مجھے, یہ تو روز کال کرتی ہے, حالانکہ وہ بھولی بھالی عورت کو پتہ ہی نہیں تھا. اور پہلے کچھ گھر میں توں تکار تھی, کچھ تھوڑا سا بہانہ بنا اور جاؤ اپنا سرٹیفکیٹ لے کے گھر کو ماتھے پہ کالک والا, وہ الزام لگانے کی وجہ سے. اور جس کا اتنی بڑی بربادی ہو گئی ہے تو کیا اس کو اللہ نیکیوں کا صلہ نہ دے گا؟ اس بربادی کا صلہ اس کو یہ ملے گا کہ اس کی ساری عمر کی نیکیاں ڈیلیٹ ہو گئی ہیں. اور 100 سال تو بندے کی عمر ہی نہیں ہوتی. تو ہمیشہ اسلام کے اندر, دین کے اندر ہم نے دیکھنا ہے. کسی بندے نے داڑھی رکھ لی, دوسرے نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر وہ صوفی صاحب ادھر آؤ, وہ مولوی صاحب ادھر آؤ, وہ یار کبھی داڑھی کو کنگھی شنگھی مار لیا کرو, وہ کبھی تیل سے لگا لیا کرو. مذاقیں کر کے اس کا دل اچاٹ کر دیا, اس نے داڑھی اتروا دی. ایسے میں نے کئی دیکھے. تو وہ کس کو گناہ جائے گا؟ وہ سارے غلط کام کروانے کا اسی کو جا رہا ہے جو اپنی جہالت کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے. اللہ اکبر. اس کے پاس علم نہیں تھا لیکن جہالت کی وجہ سے اس نے مذاق کر کے, ہمارے ہی علاقے کا ایک آدمی تھا, داڑھی رکھ لی ہے اور ذمہ دارا کرتا ہے, اور کہنا شروع کر دیا اسے کہ یہ کس دن تو نے نکے میں دے لینی ہے, اس کو چھوٹی کر لو, اس کو اتروا دو. اب روز کہہ کے مذاق اڑا کے اس کی داڑھی اتروا دی. استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو. اتنی بات پہ کافر ہو گئے ہیں آپ. کسی کی سنت کا مذاق اڑانا, کسی کے پردے کا مذاق اڑانا. اور اگر کسی کو ٹھوکر لگ بھی گئی پردے میں تو پھر کیا ہوا؟ چادر آ گئی پاؤں میں ٹھوکر لگ گئی تو پھر کیا ہوا؟ او مومن کو تو جو ٹھوکر لگتی ہے اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے, اسے اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے. مومن کو اگر ٹھوکر لگی ہے, اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے مومن کو اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اللہ اس پریشانی کی وجہ سے اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور جو کسی کی مصیبت کو دیکھ کے ہنسا, چاہے مصیبت چھوٹی ہو, کسی کو ٹھوکر لگی اور دوسرا ہنس پڑا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کی مصیبت کو دیکھ کر ہنسا وہ بندہ مرنے سے پہلے اس مصیبت سے ضرور دوچار ہوگا. کسی کو گرتے ہوئے دیکھا تو ہم ہنس پڑے, ضرور مرنے سے پہلے تم بھی کبھی ضرور گرو گے. اللہ اکبر. اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ لاٹری اسکیمیں نکلی ہوئی ہیں. تو اسلام کے اندر یہ چیز حرام ہے. یہ قرآن پاک کے اندر ترجمہ کرتے ہیں, یہ میسر کا ترجمہ کرتے ہیں علماء کرام سارے ہی کہ جوا میسر یعنی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے اور بغض ڈال دے خمر سے, شراب سے, میسر سے, جوئے سے. کیا تم اس رکنے والے ہو؟ اور تمہیں نماز سے روک دے. اچھا, یہ میسر کا معنی ہے ہر مال جو آسانی سے ہاتھ آ جائے, میسر آسانی کو کہتے ہیں. جوے, اور اس کا اس وقت یہ جوا ہی تھا, یہ لاٹری اسکیمیں تو آج نکلی, تو اس وقت جوا ہی تھا تو علماء کرام نے جوا ہی اس کا ترجمہ کر دیا. تو اس کے اندر کچھ لوگ لے لیتے ہیں جہیز کو بھی کہ جہیز بھی میسر ہے. تو میری بات کو فتویٰ نہ لیا جائے, لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ جہیز میسر نہیں ہے,
کیونکہ یہ اپنی بچی کو تحفہ ہر کو دیتا ہے اور اس کی کوئی حد معین مقرر نہیں ہوتی، اور پھر بچی ہی اسے فائدہ اٹھاتی ہے، اگر اس کے ساتھ والے بھی فائدہ اٹھا لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کی جدائی ہو جاتی ہے تو پھر وہ بچی اپنا واپس لے آتی ہے، جہیز اپنے تحفے تحائف واپس لے آتی ہے، تو وہ صرف اپنی بچی کو دیا جاتا ہے، نہ کہ دوسروں کو تو فائدہ اٹھا لے تو پھر وہ اچھی چیز ہوتی ہے، بری نہیں ہوتی۔ لیکن اثر میں اثر کیا ہے، یہ جوا اور یہ لاٹری اور یہ انعامی اسکیمیں آج کل جتنی بھی نکلی ہوئی ہیں، مثلاً کچھ اسکیمیں اس طرح کی ہیں کہ پہلے مہینے میں کسی کا موٹر سائیکل نکلا ہے تو اس نے 2500 یا 3000 اس نے وہ قسط دی اور موٹر سائیکل اس کا نکلا ہے، اب وہ بری ہو گیا۔ اب جو پیچھے ہیں کسی کا دوسری میں نکل آیا، دوسرے مہینے میں نکل آیا، کسی کا تیسرے مہینے میں نکل آیا، اور کسی کا نہیں بھی نکلتا، کسی کا کچھ نکل آیا، کسی کا کچھ نکل آیا لاٹری اسکیم کے اندر۔ تو جس نے 2500 میں خرید لیا، دوسرے نے 5000 میں خرید لیا، تیسرے میں 7500 میں خرید لیا، اور جس کا آخر میں جا کے کوئی چیز نکلی اور وہ اس نے دگنی رقم دی یا پھر آدھی سے زیادہ رقم دی، کل سے زیادہ رقم دی اس نے۔ تو اس طرح کی چیزیں، جس نے تھوڑے پیسے دیے اور وہ گاڑی لے کے گھر میں آ گیا تو یہ میسر ہے، آسانی سے آنے والا مال ہے، تو وہ دوسروں کے سر سے لے رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک جوے کی سکیم ہے، جوے کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ سارے مال اکٹھا کر لے تو پھر وہ ایک کو مل جاتا ہے، اور پھر جوے سے بغض اور عداوت لوگوں کے اندر آ جاتی ہے۔ وہ کیوں؟ ایک بندہ جیت گیا ہے تو اگلے دن اس کو لے کے آنا پڑے گا وہ مال، اگر وہ نہیں لے کے آئے گا تو اس کے جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور کئی جگہ پہ میں نے سنا کہ جس بندے نے جوے کو چھوڑ دیا دوسروں نے اس کو جان سے مار دیا۔ جب جوا شروع کر رہے پھر جوا چھوڑنا نہیں ہے، پھر اس کے اندر چلتے ہی رہنا ہے بس، پھر دوسرے لوگ چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ عداوت اور بغض، یہ دشمنی جو ہے یہ اس کے ذریعے سے آ گئی، اور جتنی بھی یہ چیزیں اسی طریقے کی ہیں، تو کوئی بھی آ جائے، یہ دروازے پہ جس طرف بھی کپڑیاں لے لیں، جس طرح کی لے لیں، اس کی کسی کو استری مل رہی ہے، کسی کو فلاں چیز مل رہی ہے، تو آپ کہیں کہ ہم نے نہیں لینا، بس ہم نے نہیں لینا۔ وہ کہیں گے یہ دیکھو 150 میں آپ کو اتنی چیز مل جائے گی، ہم نے نہیں لینی 150 میں، بس بات چھوڑیں، بات ختم۔ تو ان چیزوں سے معاشرے کے اندر برائیاں ہیں، اور ہم نے ان برائیوں سے دامن بچا کے چلنا ہے، جس طریقے سے ہم جاڑیوں، کانٹے دار جاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور پھر ہم اپنا دامن سمیٹ کے لے کے جاتے ہیں۔ جس طرح حدیث کے اندر یہ مثال ہے کہ کس طریقے تقویٰ کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کبھی خاردار جھاڑیوں سے گزرے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول جی۔ تو آپ نے فرمایا پھر کیسے گزرتے ہو؟ خاردار جھاڑیاں تو اپنے دامن کو لپیٹ کے اچھی طریقے سے سمیٹ کے چلتے ہو کہ کانٹے میرے ساتھ لگ نہ جائیں۔ تو یہی تقویٰ دنیا کے اندر ہم نے چاروں طرف دیکھ کے گزرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے ساتھ چپک نہ جائے، یہ چیز چپک نہ جائے، ہم گزر جائیں اور کوئی چیز ہمارے ساتھ لگے نہ۔ تو جب ہم نے جوے کو اور لاٹری کو انعامی سکیم بنا لیا اور سود کو زندگی کا تحفظ بنا لیا، بیمہ پالیسی یہ بھی اسی کے اندر آ رہی ہے، سود کے اندر جا رہی ہے، اور صاف ستھرا سیدھا سود ہے۔ تو میں نے اپنے علاقے کے اندر لوگوں کو کہا کہ یہ بیمہ پالیسی کی طرف نہیں جانا آپ نے، اور یہ صاف ستھرا سود ہے، اور کچھ لوگوں نے پیسے واپس سے لینے شروع کر دیے، اور کچھ جن کو ایگری کیا ہوا تھا پالیسی والوں نے وہ لوگ پیچھے ہٹنے لگے گئے کہ جائیں اس کے اوپر تو فتویٰ لگا تو ہم نے نہیں کرنا۔ تو وہ اسپیشل ہمارے گھر میں آئے اور میرے ہسبینڈ سے کہنے لگے کہ اپنی وائف سے کہیں سارے درس دو لیکن بیمہ پالیسی پہ نہ دو درس، یہ لوگوں کو اس طریقے سے قائل کرتے ہیں کہ پھر وہ ہمارا کام نہیں چلتا۔ تو میں نے کہا حق کی بات تو کرنی ہے ہم نے۔ تو یہ پیسہ دینا ہے تو پیسہ لینا ہے، سب سے بڑی چیز سود کے اندر یہ چیز ہے کہ پیسے دیے اور پیسے لیے، 10 دیے اور 12 لیے، چاہے جلدی لے لیے، چاہے دیر سے لے لیے، اور چاہے اس سے زیادہ لے لیے، چاہے اس سے تھوڑے لے لیے، پیسے دیے اور پیسے لے لیے، تو یہ سود ہے۔ اولاد کا قتل کرنا ہم نے آسان بنا لیا، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے خاندانی منصوبہ بندی۔ اچھا ماشاءاللہ، اور پوسٹر کیا لگے ہوئے ہیں؟ پوسٹر لگے ہوئے ہیں
छोटा खानदान जिंदगी आसान, बच्चे दो ही अच्छे, कैसे पोस्टर लगे हुए हैं। और क्या कहा है शैतान ने, क्या करवाया? शैतान ने कहा कि ए औरत तू ऐसे कर, मेरे कहने में आ, बच्चे थोड़े रखोगी, जिंदगी आसान हो जाएगी, तुझे पकाना थोड़ा पड़ेगा, तुझे धोना थोड़ा पड़ेगा, तुझे खपत थोड़ी होगी, तेरा पैसा, तेरा खर्चा थोड़ा बनेगा, तेरा पैसा जो है वो बहुत ज्यादा बच जाएगा, इससे तू आलीशान घर बना लेगी, घर के अंदर तू गाड़ियां खरीद लेगी, बच्चों को आला तालीम दिलवा लेगी, बच्चों को तू डॉक्टर बना लेगी, इंजीनियर बना लेगी। तू ऐसे कर कि जो बच्चे बस 2-3 बच्चे रहने दे, बाकियों को कत्ल कर दे। अगर हमसे को कहे ना कि तेरे इतने बच्चे हैं, इनमें से 2-3 है, बाकी कत्ल कर, तो हम नहीं कत्ल करेंगे। लेकिन शैतान ने रास्ता दिखाया हमें कि उसको दुनिया के अंदर आने ही ना दो, उसको खत्म ही कर दो, उसकी दाग बेली ना डालो। और ये सारा कुछ हमारे मुल्क के अंदर गैर मुसलमानों ने फैलाया हुआ है। इस हॉस्पिटल में चली जाएं, मेडिसिन आपको मुफ्त मिल रही है। भाई इतना बड़ा काम है, मुफ्त क्यों मिल रही है मेडिसिन? हमें कभी नहीं सोचा जी, हमारे दिमाग ने कभी नहीं ये चीज सोची। इतना बड़ा काम है, मेडिसिन मुफ्त क्यों मिल रही है हमें? इसके अंदर हमारा फायदा, हमारा घर बन रहा है, हमारा माल बच रहा है। हम तो दुनिया के महजब लोगों में शामिल हो रहे हैं, तो मुफ्त क्यों सारा कुछ मिल रहा है हमें? कभी नहीं सोचा। काफरों को, गैर मुस्लिमों को, यहूदियों को, ईसाइयों को इस चीज का शक पड़ा कि ये मुसलमान अक्सरियत में हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाएंगे कल को, इनको इस तरीके से ही मारो, इनको पैसा दो और इनकी औरतों को, इनका ज़मीर बदलो, इनका ज़हन बदलो कि ये अपनी औलादों को मारें। और आज फिर वो बड़े जो है वो धड़ल्ले से इश्तिहार देते हैं कि दुनिया के अंदर इतने अरब बच्चे आने वाले थे और हमने 5 साल के अंदर इतना जो है वो अशारिया पे पीछे चले गए, इतनी आबादी को दुनिया से आने से रोक दिया। और अब हिसाब लगाते हैं तकरीबन ये 30 साल का, 35 साल का इन्होंने शुरू किया हुआ है ये खानदानी मनसूबाबंदी, और कितने ही खरब बच्चे कहते हैं कि हमने दुनिया से आने से रोक दिए, दुनिया में आने से रोक दिए। और माएँ खुश हो रही हैं कि हमें बड़ा कुछ मिल गया है, हमारी जो है वो खपत थोड़ी हो गई है। और दुनिया के अंदर रहने वाली माओ, तूने दुनिया के अंदर अपना जाली स्टैंडर्ड अगर ऊंचा बना भी लिया है तो अल्लाह के यहाँ तुम जीरो हो गए हो, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, औरत उससे शादी करो जो ज्यादा बच्चे जने, युज़व्विजुल वदूदुल वलूद इन्नी मुकासिरु बिकुमुल उममा। उस औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चे जनने वाली हो और ज्यादा मोहब्बत करने वाली हो शौहर से, शौहर की औलाद से, शौहर के घर से, उसकी हस्ब नस्ब से, उसकी फैमिली ज्यादा बढ़ाने वाली, उस औरत से शादी करो। साहबा कराम ने कहा अल्लाह के रसूल ये कैसे पता चलेगा? आपने फरमाया उसकी नानी को देखो, बच्ची की वालदा को देखो, वो ज्यादा बच्चे जनने वाली नस्ल है, उसकी नानी को देखो जो ज्यादा बच्चे जनने वाली नस्ल है। और इसके अलावा इसके अंदर जवान औरत जो होती है वो भी ज्यादा बच्चे जान लेती है। इस तरीके का आप देखें, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया मैं आखिरत के दिन सारी उम्मतों में फख्र करूंगा कि मेरी उम्मत ज्यादा होगी। हमने क्या किया? नबी की उम्मत को घटाना शुरू किया, और ये टूटे फूटे रोजे, ये टूटी फूटी नमाजें पढ़ के हमने समझा कि हम तो जन्नतों को सीटें खरीद चुके हैं। और ये जहान मिठा तो अगला कड़ा डिठा, ये लोग कहते हैं। तो डिठा नहीं तो नबी क्यों आए? नबी किस लिए भेजे अल्लाह ताला ने? अहकामात किस लिए भेजे? 1,24,000 पैगंबर किस लिए भेजे अल्लाह ताला ने? कि जाओ जाके लोगों को बताओ हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा सीधा रास्ता है। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्ना का लामिनल मुरसलीन, इन्ना का बेशक लामिनल मुरसलीन, बेशक ए नबी मोहम्मद तू नबियों में से है, बेशक तू नबियों में से। इन्ना का अला सिराती मुस्तकीम, और तू बिल्कुल सीधे रास्ते पे है। हम पढ़ते हैं इसको दिन भी और रात भी अपनी जरूरतों के लिए, मेरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, मेरी हाजतें पूरी हो जाएंगी, मेरा ये हो जाएगा। कभी उसको समझ के नहीं पड़ा। नबी तू सीधे रास्ते पे है, बस सीधी जरनेली सड़क पे जा रहा है, तू इधर उधर नहीं देखना।
ہمیں کیا حکم ہے؟ نبی کے سیدھے راستے کی طرف جانا، ادھر ادھر دیکھنا ہی نہیں ہم نے، اور ہم نے اس سیدھے راستے کو لیا ہی نہیں، اس کو گلاب خوبصورت چڑھا کے سیدھے راستے کو اونچا رکھ دیا۔ وہ مولوی صاحب آئیں گے پڑھیں گے، جب مر جائے گا کوئی گھر کا ہمارا، استغفر اللہ، اور پھر مولوی صاحب جو ہے وہ پڑھ دیں گے مرے ہوئے کے سرانے پہ بھی، اور دوسری جو ہے وہ رو رہے ہیں پاس۔ اب مردہ سن رہا ہے، جو سن نہیں رہا تو پڑھا کیوں اس کے سرانے پہ؟ استغفر اللہ، مردے کا بھی آج ہی ٹائم لگا تھا سننے کا، اور مولوی صاحب کا بھی آج ہی ٹائم لگا ہمارے گھر میں آ کے سنانے کا۔ اور آج بھی کیا کہا جائے ایسے علماء کرام، آج بھی سمجھا کے تو نہیں اس نے سنایا نا، آج تو سمجھا کے سنا دے چلو۔ جب غم کا ٹائم ہے تو پھر قرآن اگر پڑھنا پھر سمجھ کے پڑھو، جب کوئی سنا رہا پھر سمجھ کے وہ سنائے یا سمجھا کے سنائے، ورنہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جاؤ تو خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کی ہم نے بے حرمتی کی، سارے شور مچا رہے ہیں، سارے رو رہے ہیں اور اپنے پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، قرآن کی بے حرمتی کی، اور جس نے کیا دیا نہ پڑھو، ان کو بڑی عقل ہے کوئی، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ان کو چھوڑو، یہ تو وہ فلاں ٹولہ ہے، یہ تو جنتوں سے دور ہونے والا ٹولہ، یہ تو گمراہ کرنے والا ٹولہ، اور خود کو نہیں پتا کہ دین کیا ہے، کہ گمراہ کہیں میں تو نہیں۔ اپنے آپ سے سوال کیا کرو، اپنے آپ سے انصاف کیا کرو، اور جب تم خود اپنے آپ کو سمجھ لو گے تو پھر ساری دنیا تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ جس دن ہم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا، اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنا شروع کر دیا، تو ساری دنیا پھر ہماری سمجھ میں آ گئی۔ عمر بھر کرتے رہے لوگوں کے عیب تلاش، پڑی جب اپنی برائیوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔